بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آرٹیکل نمبر 3، ولا عصمت لأحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لمجموع الامہ۔ اور عصمت جو ہے معصوم عن الخطا ہونے کا سٹیٹس کسی کو حاصل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سوائے اس امت کو اپنی مجموعی حالت میں، سوائے اس امت کو اپنی مجموعی حالت۔ عصمت کا مسئلہ، عصمت کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، ہلاکت سے، غلطی سے بچانا، بچا ہوا ہونا۔ ہمارے اردو میں چلتا ہے معصوم عن الخطا ہونا۔ اچھا، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ عصمت بطور فرد، بطور ایک فرد کے کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ بطور ایک فرد تو کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے انبیاء کے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ یا تو کوئی فرد ہوگا، اور فرد تو کوئی معصوم نہیں ہے، نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، نہ عمر، نہ کوئی اور، باقیوں کی تو بعد میں خلفائے راشدین بھی۔ اچھا، البتہ یہ ہے کہ امت اسلام بطور مجموع جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کھلی نافرمانی سے اور ایک ایسے عمل سے کہ جو اللہ کے ہاں نافرمانی گنا جاتا ہو، اس سے بچائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ امت کا بڑا حصہ بھی ایسے کسی غلطی میں پڑ سکتا ہے، اور بہت بار ایسا ہوا ہے، البتہ پوری کی پوری امت نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا، اب یہ جو آرٹیکل ہے اس کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں۔ ایک عصمت انبیاء، ٹھیک ہے، ایک اس میں یہ پوائنٹ ہے عصمت انبیاء، اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، آپ کا معصوم عن الخطا ہونا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی فرد کا معصوم عن الخطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہونا، تو یہ ایک نفی ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کے لیے اس بات نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا پھر یہ ہے کہ اس امت کو بطور مجموع جو ہے نا وہ عصمت پر ماننا، یہ دراصل اجماع کا موضوع ہے، اور اجماع سے متعلق آرٹیکل آ رہا ہے، تو اس وجہ سے جو تیسرا پوائنٹ ہے اس آرٹیکل کا، اس کو ہم آج کے بیان سے مؤخر کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ تھوڑی دیر کے بعد آگے چل کر ایک آرٹیکل اجماع کی حجیت پر آ رہا ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ العزیز جو کسی قدر تفصیل سے بیان کریں گے تو وہ وہاں پر ہوگا۔ تو اب یہ 2 پوائنٹ آئیں گے۔ ایک یہ ہے عصمت انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ بہت سارے مبحث جو ہے وہ انبیاء سے گناہ اور قصور ہونے کا اس موضوع کے تحت علماء کے ہاں بیان ہوتا ہے کہ انبیاء کیا گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا کبائر یا کیا صغائر وغیرہ۔ یہ مبحث اپنی جگہ پر بے شک ہے اور اسی کے تحت بیان ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر یہ مبحث بیان اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ ہم ہیں منہج تلقی کے تحت، مصدر تلقی یا منہج تلقی۔ تلقی کا مطلب ہوتا ہے نصوص شریعت کو لینا، نصوص شریعت کو لینا، سمجھنا، انٹرپریٹ کرنا، اور نصوص شریعت کا تعامل بمقابلہ احوا، جو انسانوں کی احوا ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو ہمارا مبحث جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اس وجہ سے جو گناہ کے معنی میں، گناہ کرنے کے معنی میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے معنی میں جو عصمت یا معصوم عن الخطا کے مباحث ہیں وہ اس وقت ہمارے زیر بحث نہیں آئیں گے۔ ہاں، البتہ دین اسلام کے اندر کوئی بات کرتا ہے نبی، دین اسلام سے متعلق کوئی بات کرتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، کوئی اقدام کرتا ہے، یعنی وہی اس کا کوئی قول ہو، اس کا کوئی فعل ہو، یا تاکہ اس کی کوئی تقریر ہو، اس کو اللہ کی طرف سے ایک امیونٹی حاصل ہے۔ امیونٹی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک پروٹیکشن، اس کو ایک حفاظت حاصل ہے۔ نبی کے اقدامات حق ہی ہوں گے، نبی کے تمام اقوال، نبی کے تمام افعال اور نبی کی تمام تقاریر حق ہی ہوں گی، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ ثواب، صاد کے ساتھ وہ ثواب ہی ہوں گی، خطا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ آپ
آنکھیں بند کر کے نبی کی کسی بھی بات کو قبول کریں گے، رکھیں گے، مانیں گے، اس کو اپنا دستور ٹھہرائیں گے، اور یقینی طور پر وہ اللہ رب العزت کے ہاں حق ہی ہے۔ اچھا، تو یہ جو مبحث ہے نا، تو استدلال کے معنی میں اور نصوص کے سٹیٹس کے معنی میں جو عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس کے یہاں پر ہم اسی کو ہی بیان کریں گے۔ اچھا، یہاں بس ایک موٹی سی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی سارے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی اقدامات ہی کو اللہ رب العزت نے غلط ٹھہرایا، ٹھیک ہے، اور ان کی باقاعدہ تصحیح کروائی۔ تو یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بعض جگہ ایک خاص اسلوب سے سرزنش تک کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دینی اقدامات ہی تھے، اور یہ وہی چیز ہے جن کو ہم نصوص کہتے ہیں، جن کو ہم دین کے دلائل کہتے ہیں۔ اچھا، انہی کے اندر بعض جگہ پر ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی اقدام یا کسی بات کی تصویب نہیں فرمائی اس معنی میں کہ اللہ نے اس کو صحیح نہیں جانا، بلکہ کہا یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، تو یہ اس لحاظ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہوئی ہے۔ ابھی آپ معصوم عن الخطا کی بات کر رہے ہیں، تو پوائنٹ کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اہل السنہ والجماعہ تمام وہ باتیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں، تاکہ سنت میں بھی آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بات پر ٹوکا، اللہ نے مجھے اس بات پر ٹوکا، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری کی ساری باتیں ہم اس کو حق سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک صورت ہے، اور وہ جو ہم نے ایک بات کی ہے، ان دونوں کو ہم اکٹھا کیسے لے کر چلیں گے؟ وہ بہت سادہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کی عصمت کا ان تمام نصوص کو جمع کرتے ہوئے جو معنی بنے گا وہ یہ ہے۔ بلکہ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، یہ اہل علم کے ہاں ایک بڑا مبحث رہا ہے کہ کیا نبی اجتہاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کیا نبی اجتہاد کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے نص اور پھر ایک ہوتا ہے اجتہاد۔ جہاں نص نہ ہو وہاں اجتہاد ہوتا ہے، اور اجتہاد تو آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے نصوص کہاں سے آئیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں گی۔ اگر اللہ نازل کرے گا بھی تو رسول پر نازل کرے گا، اور ہمیں نصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملیں گی۔ اس لحاظ سے بالعموم جو اجتہاد کا مبحث ہے وہ امتیوں کے حوالے سے ہوتا ہے، ائمہ، علماء وغیرہ جو ہے فقہا، کہ جی یہ اجتہاد کریں گے، اور وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ یہاں نص نہیں ہے، الاجتہاد مع وجود النص، جہاں نص آ گئی وہاں اجتہاد نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ تو بالکل سمپل سی بات ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب نصوص ہیں، نبی نصوص ہیں ہی نبی کی باتیں، تو اگر نبی کی باتیں نصوص ہیں تو پھر کیا نبی اجتہاد بھی کرتا ہے؟ اس معنی میں حق ہے، اور اہل سنت کا اس پر اعتقاد ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے ہیں۔ اجتہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیشگی کوئی نص نہیں آئی ہوئی، کیونکہ جہاں نص نبی کے پاس بھی ہوگی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہیں کریں گے۔ تو وہ جو عمومی ہدایت ہوتی ہے، جو عمومی ہو تو فقہا کو بھی ملی ہوتی ہے، فقہا جب اجتہاد کرتے ہیں تو کسی نہ کسی نص سے مدد ہی لے رہے ہوتے ہیں، بلکہ بے شمار نصوص سے مدد ہی لے رہے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری نصوص اور بہت سارے دین کے مقاصد اور اہداف وغیرہ کو جمع کرتے ہوئے شریعت کا جو عین مطلوب یہاں پر ہو سکتا ہے وہ نکالنے میں جو عمل ہے اسی کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ بھی بات لوگوں نے کہا کہ شاید اجتہاد پتہ نہیں فقیہ اپنی جیب سے کچھ شے نکال کے دیتا ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں، نہیں، نصوص ہی سے برآمد کرنے کا جو عمل ہے وہی اجتہاد ہے، نصوص ہی سے استدلال کرنا اجتہاد ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب نصوص ہوں گی اینڈ وہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ ہے، اور جو عمومی ہے وہ تو فقہا کو بھی حاصل ہوتی ہے، جو عمومی ہدایات ہوتی ہیں دین کی جس میں رہتے ہوئے انہوں نے اجتہاد کرنا ہوتا ہے تو وہ تو فقہا کو بھی حاصل ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اجتہاد فرماتے ہیں مختلف مقامات پر، جہاں اللہ کی طرف سے خاص اس واقعے کے اندر مخصوص متعین رہنمائی نہ آئی ہوئی ہو، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا زور جو ہے دین کے مقاصد کو اس کے نصوص سے لینے، سمجھنے اور ان کو اس خاص حالت پر منطبق کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زور صرف کرتے ہیں۔ اور یہ ایک انسانی عمل ہوتا ہے جس کے
اصولاً مبدأً اس کے غلط اور صحیح ہونے کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ جب اجتہاد ہوگا، اجتہاد کہیں گے ہی اس کو جس کے صحیح اور غلط ہونے کا امکان بہرحال ہو۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے ہیں۔ اب اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے۔ اچھا، جو ایسی کوئی چیزیں ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد ہی فرما رہے تھے، اجتہاد ہی کر رہے تھے۔ اچھا، تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ پھر اگر غلطیاں بھی بعض جگہ ہوئی ہیں اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ نبی کی یہ بات جو ہے یہ درستی کے قابل ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو وہ ہم نے کہا کہ بہت سادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کی عصمت اس معنی میں ہے کہ اگر تو آسمان سے اس کی کوئی تصحیح نہیں آئی ہے تو وہ بے شک جب وہ ہوا وہ اجتہاد تھا، اب اس کو سند مل گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر جو ہے نا وہ تقریر فرمائی۔ تو یہ تقریر جیسے نا حدیث تقریری نبی کے حوالے سے کہتے ہیں، تو اللہ کی بھی ایک تقریر ہوتی ہے نبی کے لیے کہ اللہ نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے اس پر کوئی ایسا مواخذہ نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح چل رہے ہیں اپنے ان اجتہادات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جا رہے ہیں، آسمان سے کوئی ایسا نہیں ہو، کیونکہ جہاں ایسا ہوگا آسمان کی مداخلت ہوگی۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو صرف نبی کو حاصل ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں کوئی غلطی ہو جائے گی وہیں پر آسمان کی مداخلت ہو جائے گی، اور کسی وقت اس کا قرآن مجید میں ذکر ہوگا، اور کسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی جو وحی ہے بصورت سنت اس میں اس کا ذکر ہو جائے گا۔ تو اگر وہ آسمان کی طرف سے اس کی کوئی تصحیح نہیں ہوئی تو اس کو آسمان کی تقریر حاصل ہو گئی ہے، اور یہ تقریر حاصل ہونا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں درست ہیں، اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر اس میں کچھ بھی ایسی بات تھی کہ انسانی عمل ہونے کے ناطے اس کا صحیح ہونا تھا، تو وہ جیسے ہم نے عرض کیا وہ پھر آسمان سے اس کی کر دی جائے گی، اور یہ شے صرف نبی ہی کو حاصل ہوگی۔ تو اب مختصراً یہ ہوا ہے نبی کی وہ باتیں جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں معلوم ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں غلطی سے، خطا سے پاک ہیں، ساری کی ساری باتیں قطعی طور پر خطا سے پاک ہیں، اور اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے تو وہ سارے مقامات جن میں آسمان سے کسی وقت ٹوکا گیا ہے، سرزنش ہوئی ہے، انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ کانٹیکس بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور ہمارا یہ قاعدہ اپنے اصل کے اوپر بھی پوری طرح باقی رہے گا کہ نبی کی ذات معصوم عن الخطا ہے۔ جو اس نے دیا ہے دین کے نام پر وہ سارے کا سارا حق اور سچ ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے جو ہے وہ ممکن ہی نہیں۔ اچھا، تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم عن الخطا ہونا۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس آرٹیکل میں وہ یہ ہے کہ یہ حیثیت البتہ صرف یہ شان صرف نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسٹیٹس صرف آپ کو حاصل ہے، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ اسٹیٹس کسی مائی کے لال کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا، یہاں مطلب زیادہ وضاحت کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے تو اہل سنہ والجماعہ کے الحمدللہ اس پوائنٹ پہ کبھی کوئی مسئلہ اٹھا ہی نہیں ہے، اور نہ کبھی اٹھنے والا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ رافضہ کے ہاں وہ آپ کو ائمہ معصومین کا بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ جی یہ ائمہ بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے کئی سارے لوگ جو ہیں نا وہ زیادہ تفاصیل میں جا کر بڑی چھوٹی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن سے آپ کہتے ہیں اچھا یار پتہ نہیں اس سے مقصود ان کا کچھ اور ہے، مراد ان کی اور ہے، اور اصل تو یہی ہے کہ الفاظ سے بولنے والے کی جو مراد ہے الفاظ کو اس پر حکم لگاتے ہوئے اسی معنی میں لیا جائے، اگرچہ آپ جب خود بولیں تو اس کا جو بھی معنی آپ رکھنا چاہیں تو بے شک رکھیں۔ تو مطلب لیکن یہ ہے کہ ہم ائمہ معصومین ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصل الاصول جو ہیں بنیادی دین کے جو مبادیات ہیں یہ ان کے خلاف ہے، یہ شان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی حیثیت دی جاتی ہے وہ جس کو آپ ختم نبوت کہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ نبوت سے جڑے ہوئے جو صرف نبی کا خاصہ ہو وہ سب کچھ بھی تو چیپٹر بند ہو گیا نا، تو یہ تو نہیں ہے کہ میں نے تو اس کو نبی نہیں کہا،
ویسے ہی ہے کہ میں اس کو معصوم عن الخطا مانتا ہوں، میں نے نبی تھوڑی کہا ہے۔ تو بھی ایک شے جو ہے ہی نبی کا خاصہ، تو جب ختم نبوت ہوئی ہے تو نبوت کے شایان شان سب چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہیں، چلی گئی ہیں، اب یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ تو ختم نبوت ہی سے ملحق ہے اس طرح کے سارے مباحث۔ تو اس حوالے سے تو ہم نے جو ہے نا وہ صرف یہی کرنا تھا۔ بس اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ ٹرمینالوجی کے طور پر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم عن الخطا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ باللسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ باللسان کہتے ہیں۔ ایک اور شے ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بزبان حال۔ بزبان حال آپ بسا اوقات بہت ساری ہستیوں کو ایسی حیثیت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ یہاں پر ایک غلو جو ہے وہ بسا اوقات بعض مجتہدین ائمہ کے بارے میں ہوا ہے، کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ تو جناب غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، قاعدے کے طور پر نہیں کہیں گے، اصول کے طور پر نہیں کہیں گے، کیونکہ اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کسی قدر جو ہے نا وہ داخلی حالت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عملاً وہی حیثیت دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ تو یہ نہ زبان حال سے اور نہ زبان قال سے یہ بات نہیں کہی جائے گی، نہیں قبول کی جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شے کسی بھی فرد کو، کسی بھی انڈیویجول کو حاصل ہے، اور نہ ہی حتیٰ کہ کسی ادارے کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ اور فی زمانہ جس وقت آپ یہ ایک شے کو بالکل سوال سے جب وہ بالا تر ہو جائے، اس کو پوچھا ہی نہ جا سکے، تو دراصل یہ معصوم عن الخطا ہونے سے ہی ملحق ایک صورتحال ہے جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے۔ دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی حکومت، کوئی پارلیمنٹ، حتیٰ کہ پورے کا پورا جسے آپ کہتے ہیں پیپل، شعب، وہ جی ان کی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غلط نہ ہو سکتا، اور کسی کا صحیح اور غلط کا فیصلہ جب یہ ہے کہ ہر انسان، اور تب بہت سارے انسان مل کر بھی، جس کو آپ پیپل کہتے ہیں، جس کو آپ نیشن کہتے ہیں، جس کو آپ قوم کہتے ہیں، جس کو آپ عوام کہتے ہیں، جس کو آپ کچھ بھی آپ کہتے ہوں، مجموع الامہ تو نہیں ہے جس کی ہم نے ایک ایکسیپشن کی ہے، وہ تو نہیں ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات کو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پر پیش کر کے بربلا نہ کہا جائے کہ یہ غلط ہے اور یہ باطل ہے۔ یہ توحید کا ایک مضمون، اور یہ رسالت کا بھی ایک مضمون ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے سبحان اللہ، دونوں ہی عقیدے کے مطلب اس کے علاوہ دین ہے کیا؟ ایک ہے توحید اور ایک ہے رسالت۔ تو یہ اتنا سنگین موضوع ہے کہ یہاں توحید بھی مجروح ہوتی ہے اگر آدمی اس مسئلے کو درست طور پر نہ سمجھے اور رکھے، توحید بھی مجروح ہوتی ہے، اور رسالت پر جو آپ کا اعتقاد ہے وہ بھی مجروح ہوتا ہے۔ قل قولی ھذا واستغفر اللہ۔